اسلام قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے یا مسلمانوں کا نام رکھ لینے، مسلمانوں کا حلیہ ڈال لینے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک اور قوم ہوگی جو مسلمانوں کی طرح حلیہ رکھے گی، ان کی لمبی لمبی داڑھی ہوگی، ان کے عمامے رہیں گے، بہترین متقیوں پرہیزگاروں کا سا لباس رہے گا، ان کے پیشانی پر گٹھے تک آ جائیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی نمازیں ایسی رہیں گی کہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہاری نمازیں بھی ان کی نمازوں کے سامنے کم رہیں گی، اتنی نماز پڑھیں گے، اور قرآن کی تلاوت اتنی کریں گے کہ صحابہ کرام نے بھی اتنی قرآن کی تلاوت نہیں کی ہوگی۔ ایسی قوم بھی آئے گی جو نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، تلاوت کرے گی، اپنے آپ کو مسلمان کہے گی، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گا۔ ان کا نہ نماز پڑھنا کام کا ہوگا، نہ ان کا تلاوت کرنا کام کا ہوگا، نہ ان کا روزہ رکھنا کام کا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ وہ جو بنیادی بات ہے ایمان کی، جس کے بغیر عمل کام میں آتے ہیں، کارآمد ہوتے ہیں، وہ چیز ان کے پاس نہیں ہوگی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ اگر کسی، چونکہ یہاں پر نوجوان لوگ بھی زیادہ رہتے ہیں، اس لیے ایسی مثالیں دینا زیادہ بہتر ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں آئے۔ ایک نوجوان ہے جو امتحان میں بیٹھتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 60% مارکس لائیں گے تو آپ کو فلاں جگہ ایڈمیشن ملے گا، کم از کم 60% مارکس لانا پڑے گا۔ رزلٹ آتا ہے تو اس کو 70% مارکس ملے، لیکن اس کو ایڈمیشن نہیں ملا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہاں تو 60% مارکس کے لیے ایلیجیبلٹی ہے، آپ کا جو کرائیٹیریا ہے اس میں آپ فٹ ہوتے ہیں، آپ تو 60% تو دور کی بات ہے، آپ نے 70% مارکس لائے، پھر آپ کو ایڈمیشن کیوں نہیں ملا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پاس ہو گئے، میں تو پاس ہی نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو 70% مارکس ملے اور آپ پاس نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ مجھے اوور آل ایگریگیٹ 70% مارکس ملے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے پورے پرچوں میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ مجھے بعض پرچوں میں 80% مارکس بھی ملے ہیں، لیکن 2 پرچوں میں فیل ہو گیا۔ اوور آل تو 70%، لیکن 2 پرچوں میں فیل ہونے کی وجہ سے فیل، ایڈمیشن ملنا تو بہت دور کی بات ہے، پاس بھی نہیں ہوا۔ تو جو مارکس ہوتے ہیں وہ کامیابی کے بعد، پاس ہونے کے بعد کاؤنٹ میں آتے ہیں۔ جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ تمام پرچوں کو کلیئر کرنے کے بعد پرسنٹیج کام میں آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ تو یہاں پر بھی جو آپ کے پاسنگ مارکس ہے وہ آپ کا ایمان ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا، نہ آپ کی نماز کام کی ہے، نہ آپ کا روزہ کام کا ہے، نہ آپ کی تلاوت کام کی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایمان ہے، عمل نہیں ہے، تو آپ کو کسی بڑے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے پاس مارکس زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ پاس تو ہو گئے، آپ کا سال تو خراب نہیں ہوا۔ اسی طرح جس کسی کے پاس عمل ہے، ایمان نہیں ہے، اس کا عمل کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ایمان ہے، عمل نہیں ہے، تو اس کا ایمان کام کا ہے۔ اب اگر کامیابی اس کو ملے گی، بڑے درجے اس کو ملیں گے، بڑا کالج اس کو ملے گا، اعلیٰ تعلیم اس کو حاصل ہوگی، جو کامیاب بھی ہوا اور زیادہ نمبر بھی لایا۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے ایمان کا۔ اس لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اپنے ایمان کی درستگی کو۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا مسلمان کہنے کا نام ایمان ہے؟ ایمان ہے کیا چیز؟ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، کیا اتنا ایمان ہے؟ کیا مسلمان اور مومن برابر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کلو مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ دین فطرت پر یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
ہر بچہ پیدا ہونے والا روئے زمین پر کسی کے گھر میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر ہو، چاہے وہ کرسچن کے گھر ہو، چاہے وہ بدھسٹ کے گھر ہو یا کسی کے بھی گھر ہو، پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں، سکھ بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو پیدائش تو ہر کسی کی مسلمان کی حیثیت سے ہے، تو مسلمان ہونا آپ کی کامیابی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے پیدائش کے ساتھ ہی۔ یہاں پر آپ کو مومن بننا ہے، ایمان کی دولت حاصل کرنی ہے۔ اور ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کہتے ہیں غیب پر یقین رکھنے کو۔ میں ایک بنیادی اور بہت اہم ترین بات بیان کر رہا ہوں۔ ایمان کہتے ہیں غیب پر یقین کرنے کو۔ اور یہ غیب کیوں؟ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے کو ضروری کیوں قرار دیا؟ کیوں غیب؟ کیوں سامنے کیوں نہیں؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ دیکھے، دیکھ کر ایمان لائے۔ ایک زمانہ تھا جب کفار مکہ کے سامنے دین پیش کیا گیا تو انہوں نے معجزے طلب کیے، ہم کو کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی ایسی عقل کو حیران کر دینے والی چیز بتائیے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک حیران کن بات تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے۔ ان کو ایک قسم کا ایک اچنبھا ہوتا ہے، ایک قسم کا شبہ ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے کو ضروری کیوں قرار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم اس کی وحدانیت کو، اس کے وجود کو کیسے مانیں جبکہ وہ ہم کو دکھتا ہی نہیں ہے؟ اور جو چیز دکھتی ہی نہیں ہے اس کو انسان بڑی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ آدمی چاہتا ہے کہ کچھ دیکھے، سنی ہوئی بات پر آدمی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور خود حدیث شریف میں ہے لیس الخبر کالمعاینۃ، فارسی میں مقولہ ہے، کہا جاتا ہے شنیدہ کہ بود مانند دیدہ۔ جس طرح آدمی دیکھنے کے بعد اس کو یقین ہوتا ہے، سنی ہوئی بات پر یقین ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے شرط لگا دی ہے، دیکھنے والی بات نہیں ہے، سن کر یقین کرنے والی بات، اور وہی آدمی مومن ہے۔ دیکھنے کے بعد تو مومن اور کافر کہاں سے رہیں گے؟ جب دیکھ لے گا کافر بھی حقیقت کو تو وہ بھی کافر کہاں سے رہے گا؟ ہر آدمی دیکھنے کے بعد پھر مسلمان ہو جائے گا، اور جب ہر کوئی دیکھنے کے بعد مسلمان ہو جائے گا تو پھر آپ کو جنت کیوں ملے؟ آپ نے کیا کمال کر لیا؟ غیب پر ایمان لانے کا صلہ ہے جنت، کامیابی، تو غیب پر ایمان لانے کو اتنا ضروری کیوں قرار دیا گیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، ایمان کا لب لباب، ایمان کی بنیاد، ساری بنیاد ایمان کی اسی ایک بات پر ٹکی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر اور ایمان کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک ہی بات ہے ایمان کی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایمان کا امتحان اللہ تعالیٰ اس طرح لینا چاہتا ہے کہ تم کو اپنی آنکھوں پر اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے جتنا نبی کی کہی ہوئی بات پر بھروسہ ہو۔ نبی کہتے ہیں اللہ ہے تو ہے، نبی کہتے ہیں کہ دین اسلام ہے تو ہے، نبی کہتے ہیں کہ جنت ہے تو ہے، نبی کہتے ہیں کہ دوزخ ہے تو ہے۔ نبی کے منہ سے بات نکلی اور مسلمان نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسی کا تو امتحان ہے، اسی کا نام ہے ایمان۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا کفار مکہ کے سامنے تو کیا کیا؟ دیکھیے یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی، آپ کی جو دنیا میں تشریف آوری ہوئی، وہ نبی بن کر ہوئی۔ جیسے کہ حدیث میں خود آتا ہے میں اس وقت سے نبی ہوں جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے،